پھر ہمارے پاس ہے جی آیت نمبر 38، قلنا کہا ہم نے، اہبطو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تابعہ پیروی کی، خدا یا میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ آپ خوفن کے مطلب کو دیکھیے ذرا، خا واو فا اس کا روٹ ہے، اور آئندہ فیوچر میں کسی بھی پیش آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کا نام خوف ہے۔ اور یہاں مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک اور ایماندار بندوں کو سزا کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آگے ہے یحزنون، یحزنون جو ہے آپ کے سامنے، ہا زا اور نون اس کا روٹ ہے، کسی مقصد یا مراد کے حوالے، یا کسی اس میں آپ یہ دیکھنا کوئی انسان کا پرپس ہے، کوئی اس کی ہوپ ہے، یا کوئی پسندیدہ اس کی چیز ہے، یہ کھو جائے، یہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکے، اس کا مقصد، اس کی مراد، یا اس کی ایسی چیز جو اسے کھو جائے، یا پھر کوئی انسان جس کے دنیا سے جانے کی وجہ سے جدائی جو واقعہ ہوتی ہے، اور کسی کے فوت ہو جانے سے جو پیدا ہونے والا جو غم ہے، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ نیک اور مومن بندے اپنی پہلی زندگی پر حسرت و افسوس نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ ہم نے کہا سب کے سب یہاں سے نیچے اترو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم اس کی پیروی کرنا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو گزشتہ آیت میں بھی ہم دیکھ کے آئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کرنے کا اس میں ذکر تھا، چونکہ دنیا میں ہدایت اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو زمین کی خلافت کا وعدہ کیا تھا اس کو بھی پورا کرنا تھا، اس لیے ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم برقرار رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اسی جگہ رہو جہاں تمہیں اتارا گیا ہے۔ پہلی بار جو اترنے کا حکم دیا تھا وہ بطور عذاب اور سزا کے جنت سے اترنے کے لیے تھا، اب زمین پر اترنے کا دوسرا حکم خطا معاف ہو جانے کے بعد زمین میں مقیم رہنے کے لیے ہے، تاکہ خلافت الہی کے جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل ہو سکے۔ لہٰذا دوسرے حکم کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کا نزول زمین کے حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے ہوا۔ تو زمین پر اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی امر ہے، کہ جو امر و نہی کے احکامات ہیں، امر و نہی کے ذریعے خاص طور پر اولاد آدم کا امتحان لیا جائے گا۔ پر جب مطلب کہ اولاد آدم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئے تو ان میں سے جو اس کی اتباع کرے گا اس کو کسی قسم کا رنج و ملال نہیں ہوگا۔ آگے جی ہمارے پاس ہے آیت نمبر 39، والذین اور وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اس ہدایت کا کفر کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کا انجام بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ میری ہدایت کا انکار کریں گے اور میری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور ایک جگہ ہمیں مزید سورہ بقرہ میں ہی اس کا تذکرہ ملتا ہے، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ لوگ آگ سے کبھی نہیں نکلیں گے۔